لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا جمال احمد کا خط. ہم یہ پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم اس کے بعد جو سبق ہے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. جیسے کہ آپ کے سامنے نعت شریف اس کو پڑھیں گے اور آج ہم اس کو بھی پڑھیں گے. حضور کا نسب مبارک. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلا حرف ہے نو، دوسرا عین، تیسرا تے. یہ تین حرف مل کے بنا نعت. شین، رے، یہ، فے. چار حرف مل کے بنا شریف، نعت شریف. عجب، رنگ، پر، ہے، بہارے مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثارے مدینہ. مبارک رہے عند لیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ. رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ. شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ. دیکھیے پہلا حرف ہے دوسرا ضاد، تیسرا واو، رے. یہ چار حرف مل کے بنا حضور. کاف الف کا، نو سین بے نسب، میم بے الف رے کاف مبارک. حضور کا نسب مبارک. شہر مکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بدولت آباد ہوا. اسی شہر میں حضرت عدنان ایک بہت مشہور سردار گزرے ہیں. یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے تھے. عرب کے بہت سے خاندان والے حضرت عدنان کی اولاد ہیں. خود ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عدنان ہی کی نسل سے ہیں. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عدنان تک 21 پیڑھیاں ہیں. کسی بھی انسان کے باپ، دادا، پردادا وغیرہ کو پشت اور پیڑھی کہتے ہیں. اب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب بیان کیا جاتا ہے. اس کو زبانی خوب پختہ یاد کر لو. سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب بن حضرت ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. عربی زبان میں بیٹے کو بن اور ابن کہتے ہیں اور بیٹی کو بنت کہا جاتا ہے. چونکہ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے
ہمارے سرکار کو ابن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر عبد الرحمن معین الدین خاں کا بیٹا ہے تو اس کو عبد الرحمن بن معین الدین خاں کہا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب ہمارے سرکار کے دادا ہیں اور حضرت ہاشم ہمارے سرکار کے پردادا اور حضرت مناف لکڑ دادا ہیں۔ چونکہ دادا بھی باپ ہی ہوتا ہے اس لیے تم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب اور ابن ہاشم بھی کہہ سکتے ہو۔ یوں ہی تم ہمارے سرکار کو ابن عدنان ابن اسماعیل علیہ السلام ابن ابراہیم علیہ السلام کہنے کا حق بھی رکھتے ہو۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ، دادا، پردادا وغیرہ یعنی حضرت عبداللہ سے حضرت عدنان تک یہ سب حضرات بڑی شریف طبیعت کے مالک ہو کر گزرے ہیں۔ ان کی عزت اور بڑائی کا لوہا پورے عرب والے مانتے تھے۔ ان حضرات کے کارنامے تم بڑی بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ یہاں ہم صرف حضرت فہر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 11ویں نمبر پر تم نے حضرت فہر کا نام پڑھا ہے۔ یہ جب شہر مکہ کے سردار ہوئے تو اس زمانے میں ملک یمن کا حاکم حسان بن عبد کلام تھا۔ اس شخص کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ پورے عرب کے لوگ کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکہ میں تو حاضر ہوتے ہیں لیکن یمن میں کوئی نہیں آتا۔ اس نے سوچا اگر میں کعبہ ڈھا کر اس کے پتھر یمن میں اٹھا لاؤں اور یہیں کعبہ بنا دوں تو عرب کے لوگ مکہ جانا بند کر دیں گے اور کعبہ کا حج کرنے کے لیے یمن میں جمع ہوں گے۔ اس طرح ہمارے ملک کی رونق اور عزت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ ادھر حضرت فہر کو جب خبر لگی کہ یمن کا لشکر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے بہت سے قبیلوں کو جمع کر کے حسان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر میں یمن کی فوج ہار گئی۔ حسان گرفتار ہوا۔ 3 برس تک قید کی مصیبت جھیلنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعہ سے سارے عرب پر حضرت فہر کا رعب و دبدبہ چھا گیا۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں بھی آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ نسب کے معنی ہوتا ہے خاندان، رشتہ۔ رونق کے معنی ہوتا ہے سجاوٹ، خوبصورتی۔ کارنامہ کے معنی شاندار کام۔ ناگوار کے معنی ناپسند۔ شریف طبیعت کے مالک، بھلی طبیعت والے۔ قید کے معنی بندھن۔ حج کے معنی کعبہ کی زیارت، کعبہ کے چاروں طرف 7 بار چکر لگانا، حجر اسود کو چومنا۔ فدیہ کے معنی جان چھڑانے کا بدلہ۔ روب و دبدبہ کے معنی دباؤ اور بڑائی۔ تو دوستو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ جب تک آپ لوگ ہمارے لیے اور آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔